نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے ایمان اور اعمال صالح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں اور خسارے میں ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں، اعمال صالح کے وہ خسارے میں نہیں ہیں، نیکیاں کی وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس کو خلاصتاً یہ کہہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہوئے وہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں تو اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا خود فرمان قرآن پاک میں کئی دفعہ ہے، عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ چھوٹا سا بھی عمل ہو اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہوتا ہے، معمولی عمل بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں، بڑا عمل بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی نیکی کہ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ صرف انار کا ایک دانہ دیا اور فرمایا اللہ کے ہاں یہ بھی قبول ہے۔ تو میرا عزیزو، مدد اللہ کی مسلمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ آتی ہے، لیکن آج المیہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے بحیثیت مسلمان۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز جیسی زندگی نہیں بناتے، ہم حج عمرے بھی کر لیتے ہیں لیکن حج عمرے جیسی زندگی نہیں بناتے، ہم تہجد گزار بھی بن جاتے ہیں، قربانیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کا مصداق نہیں بنتے۔ میرے عزیزو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت اعمال کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے۔ عمل کافر کرے اللہ مدد اس کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی نیکی کافر بھی کرے اللہ اس کی بھی قبول کر دیتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ روایت ہے جو ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، ان پڑھ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہی بستی سے 2 فرشتے بھیجے اللہ نے، جاؤ فلاں یہودی ہے وہ مچھلی کھانا چاہتا ہے، اس کے تالاب میں مچھلی ڈال دو، اور اسی محلے میں مسلمان ہیں وہ شہد اور زیتون کھانا چاہتا ہے، گھر میں اس کو گرا دو۔ تو خیر دونوں اللہ کو وہ ہو گئے، یہودی مر گیا اور مسلمان اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن یہ تڑپتا اور وہ مچھلی کھا کر مر گیا۔ فرشتے دونوں یا اللہ مجرک ہے، ایک آپ کا حبیب ہے، یار ہے، دلدار ہے، آپ کا فرما بردار ہے، وہ تڑپتا مر گیا، اور دوسرا تو دشمن ہے، یہودی ہے، وہ مچھلی کھا کر مرا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کھانے والا جو تھا وہ یہودی تھا، اس کی ایک نیکی باقی تھی، اس نیکی کے بدلے میں اس کو یہ مچھلی دے دی اور نیکی ختم کر کے جہنم میں ڈال دیا، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اور مسلمان کی ایک گناہ باقی، ایک غلطی باقی یا ایک کوتاہی باقی تھی، اس کے بدلے میں تھوڑی سی تکلیف دے دی اور ہمیشہ جنت دے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تو نیکی کافر کی بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ 2-3 سفر پہلے مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے بھٹائی آباد گلستان جوہر کے، تو ان کو ملے، اور چونکہ ساتھی تھے ہمارے ساتھ تقریباً 10 کے قریب ساتھی تھے، ان سب کو لے گیا، ہوٹل پہ کھانا کھلایا، بلکہ 1-2 دفعہ دوائی بھی لے کر دی، وہاں سردی تھی اور اچھی خاصی سردی تھی، میری بھی طبیعت ناساز ہوئی، ایک اور ساتھی بھی، ان کو بھی دوائی لے کر دی، 2 دن خوب خدمت کی، بہت سے ایریوں میں لے گیا، گھمایا پھرایا، اور 2 دن کے بعد جب ہماری رخصتی تھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے تو تحفے تحائف لے کر دیے، اور بعد میں کہا ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے بھٹائی آباد کے، یہ گلستان جوہر کے، کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں بیٹا آپ کو نہیں پہچانا۔ میں 22 سال پہلے، یعنی آج سے 2 سال پہلے ہمارا سفر جو ہوا، اس میں اس نے کہا 22 سال پہلے میں بھٹائی آباد میں رہتا تھا، میں غریب تھا، اور آپ نے مولی 1 کلو لے کر دی تھی، یعنی آج سے 24-25 سال پہلے 1 کلو مولی کی قیمت 5 روپے ہوگی، وہ مولی آپ نے لے کر دی تھی، یہ میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے ساتھ ہی واقعہ پیش ہوا۔
تو اس مولی کا بدلہ میں آپ کو نہیں بھلا سکتا، وہ نیکی آپ کی کہ اس 5 روپے، آج سے 25 سال پہلے مولی 1 کلو 5 روپے کی ہوگی، اس کے بدلے میں اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ ایک بندہ اللہ کا 5 روپے کے بدلے میں لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اس کا بدلہ اتنا دے سکتا ہے تو اللہ کتنا دے گا۔ لیکن میرے دیدو، اللہ کی مدد کو لینا ہے تو اللہ کو اعمال بھیجنے کو ہے۔ اللہ کے ہاں آسمان پہ جیسے اعمال جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ویسے فیصلے آتے ہیں۔ بد عملی بد کرداری جائے گی، اللہ کے ہاں مدد نہیں آئے گی۔ اعمال کردار جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی آسمان سے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اعمال کون سے بھیج رہے ہیں۔ لیکن آج غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب زندگی تو ہماری، لیکن اگر ہمیں حق پر دیکھنا ہو تو ہمارے اکابر کے جنازے دیکھ لیں۔ سر آنکھوں پر اکابر ہمارے، سر آنکھوں پر اکابر کی زندگی، سر آنکھوں پر ان کا اخلاص، ان کی قبولیت، ان کی شہرت اور ان کی اخلاص، ان کی للہیت، سر آنکھوں پر جنازے ان کے دیکھیں، زندگیاں ہماری دیکھیں۔ میرے عزیز، یہ تو وہی معاملہ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک افسوس تماچا مارا مسلمانوں پر، کہہ لیں گے مسلمانوں بیوقوف قوم ہے، احمق قوم ہے کہ اپنے اکابر کا ذکر کرتی ہے، اسلاف کے تذکرے کرتی ہے، لیکن ان جیسی زندگی نہیں بناتی۔ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کیسا عجیب ہے کہ اپنے نبی کے نام پر کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو میرے دیدو، میری التجا ہے، درخواست ہے کہ میں آپ کو ایک درخواست آج سنانا چاہتا ہوں۔ ایک امریکی عورت بیٹھی ہے، پاکستانی مسافر، یہ 2 واقعے پیش آئے، ایک انڈین مسلمان تھا، ایک اپنا پاکستانی، تو الگ الگ 2 واقعے ہیں، میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو اس کے ساتھ بیٹھی، اس نے کہا یعنی آر یو مسلم؟ یس آئی ایم مسلم۔ ہم مسلمان ہوں؟ جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ بولے مسلمان کس سے متاثر ہو؟ ان کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سب سے زیادہ متاثر ہوں۔ تذکرہ چلا، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا اب یہ بتاؤ آپ کے نبی کے اندر کیا کوالٹی، کیا صفات تھی، کیا خصوصیات تھی؟ اس نے ایک ایک گن کر بتا دی جو اس کو یاد تھی۔ تو مطلب تم بتاؤ کہ تمہارے اندر اپنے نبی کی کون سی کوالٹی، خصوصیات ہے جو من عن پوری طرح عمل کرتے ہو؟ تو شرمندہ ہو کر نیچے منہ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا یہی حال ہے۔ ہمارے پاس حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو، وہ گلی کے حکیم سے علاج کروا رہا ہو تو سمجھو بھولا بھالا ہے، بیوقوف ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ڈاکٹر اور کامیاب انسان اور سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم معیشت کے لیے بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، معاشرت کے لیے بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، نظام مملکت، نظام حکومت کے لیے بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم سیاست میں بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ زراعت، کھیتی باڑی میں بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو کیسے کامیابی ملے گی؟ میرے عزیزو، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جن کا ذکر کرتے ہیں فخر سے کہ دیکھو ہمارے اکابر کے جنازے، اس میں کوئی شک نہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے ہمارے حق پر گواہی دیں گے۔ ہمارے جنازے آج کل دھڑا دھڑ ہمارے اکابر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ان سے سبق حاصل کرتے کہ دنیا کی بے آتی ہے کہ آخر جتنا بھی جئیں مرنا ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمارے اکابر جا رہے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے، تاکہ ہمیں موت کی فکر آ جائے اور ہمیں عبرت حاصل ہو، اور پھر ہم اپنے اکابر کی زندگی سے سیکھیں کہ ان کو جو مقبولیت ملی، ان کو جو قبولیت ملی، ان کے پیچھے ان کا اخلاص ہے، ان کا تقوی ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے کردار ہے، ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ فرما برداری ہے۔ میری اور آپ کی جھولی میں کیا ہے؟ میری آنکھیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، میری زبان بھی نافرمان، میرے کان بھی نافرمان، دل و دماغ میں نافرمان، میری مارکیٹ بھی نافرمان، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بڑے، میرے چھوٹے نافرمان، ہمارا دن بھی نافرمان، ہماری رات بھی نافرمان، تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے عزیزو، آئیے توبہ کر لیجیے، اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ آئے گی، صرف اکابر کا تذکرے کرنے سے نہیں آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اکابر کا تذکرہ کرنا نیکی ہے، اکابر کا ذکر کرنا ثواب ہے، اکابر کو یاد کرنا عین عبادت ہے، لیکن صرف نام ذکر کریں، صرف ان کے تذکرے کریں، ان کے اخلاص نہ لیں، ہم ان کی للہیت کو نہ لیں، ان کے اعمال کو نہ لیں۔ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں اللہ نے قبولیت عطا فرمائی؟ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان کے ایک صحافی جاوید چودھری، شاید یہ امریکہ گیا، امریکہ کے سب سے بڑے صحافی سے ملا، اس کو اس نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے بڑی مقبولیت کہ دنیا کے 80 بڑے اخباروں میں لکھتا تھا کالم نویس، وہ فوت ہو گیا امریکی،
غیر مسلم تھا تو اس نے کہا آپ دنیا میں سب سے بڑے اخباروں میں لکھتے ہیں، 80 اخباروں میں لکھتے ہیں، آپ کی قبولیت کیسے ملی، آپ کو یہ شہرت کیسے ملی؟ جاوید چودھری نے کہا تو اس نے کہا مسٹر چودھری، اس نے اپنی انگلش میں کہا تو اس نے نقل کیا جاوید چودھری کالم نویس ہے پاکستان کا، اردو کے شاید 5-6 لکھاریوں میں سے ایک ہے۔ مسٹر چودھری، تم اگر ہر وقت میسر ہو، لوگوں کو آسانی سے دستیاب ہو جاؤ تو تمہیں اللہ شہرت بھی دے گا، تمہیں اللہ طاقت بھی دے گا، اور تمہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہا، غیر مسلم ہے، وہی صحیح تھا، فوت ہو گیا۔ میرے دیدو، یہ میرے نبی کی سنت تھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اتنی مصروفیات، ہر شعبے میں نمایاں کردار، ہر شعبے میں اصلاح کی، ہر شعبے میں تربیت کی، دنیا میں ڈنکا بجا دیا، 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام کا چرچا پھیلا دیا۔ مصروفیت اتنی ہے کہ دین کے ہر شعبے میں وہ ٹھیک کر دیا اور ایک نظام مملکت دے دیا، ایک اسٹیٹ اسلامی جیسے قائم کر دی۔ لیکن کوئی غلام بھی جاتا تو حضور دستیاب ہوتے، کوئی عورت آتی حضور دستیاب ہوتے، کوئی بچہ پکڑ لیتا حضور۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، مفتی ارشاد احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنگلہ دیش والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمائل کبریٰ، اس میں روایت لکھی ہے، ایک بچہ آ گیا قریش کا۔ اب جیسے بڑے آتے ہیں، بڑوں کے پاس آتے ہیں بچے کہ میرے پاس جوتے نہیں، آپ مجھے جوتے لے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال آؤ اس کو لے جاؤ مارکیٹ سے، اس کو جوتے لے کر دے دو۔ یعنی بچوں کو بھی دستیاب ہوتے تھے میرے نبی، بڑوں کو بھی دستیاب ہوتے تھے میرے نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو عاجز ہوگا اللہ اس کو بلند کرے گا، جو متکبر ہوگا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن میں کئی روایتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور بچوں کو بھی دستیاب ہوتے تھے، جو جس وقت ضرورت ہوتی پکڑ لیتا، حضور بات سنتے۔ میرے عزیزو، دنیا میں کر کے دیکھو، اتنا مشکل ہے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں مشکل ترین بات ہے کہ جو جس وقت پکڑے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے، جب تک کچھ چھوڑتا نہیں تھا، اس وقت حضور رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک خود نہیں جاتا تھا۔ یہ مشکل ترین معاملہ ہے۔ فرمانے لگے میں نے اپنے والد صاحب کو کہا، یہ بات کی، چونکہ مصروفیات ان کی الگ تھی کہ حضرت آپ تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بنا لے تاکہ لوگ آپ کے آرام کا خیال نہیں کرتے، آپ کی مصروفیت کا خیال نہیں کرتے۔ آپ کو تو فرمایا نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، ہر وقت دستیاب ہوتے تھے، ہر وقت میسر ہوتے تھے، تو میں کیسے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لوں، میں کیسے لوگوں کو دروازے پر روک دوں، میں کیسے پابند کر دوں لوگوں کا ٹائم ٹیبل کا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامن کا تو میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ہماری کلاس میں فرمایا میں لکھنے بیٹھتا تھا، فتح الملہم کا کام کر رہا تھا، لکھنے بیٹھتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ اب مضمون ایک آدھا گھنٹہ مطالعہ کیا، مضمون بنانے کے لیے ذہن بنایا، لکھنے بیٹھا کوئی آ گیا، اب متاثر ہوتا تو میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ان کی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں نے ان سے ذکر کیا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیخ تھے، حضرت کے مربی تھے اور مصلح تھے، کہ حضرت ایسے کرتے ہیں، میں یہ بتاؤ تھا کہ تم لکھنے بیٹھتے ہو کس لیے بیٹھتے ہو، اور یہ لوگ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ اگر لکھنا بھی تمہارا اللہ کے لیے تو لوگ اس کے ساتھ ملو تو بھی اللہ کے لیے۔ وہ لکھنا تقاضا تھا وقت کا اللہ کے لیے ملنا، اور یہاں اللہ کے لیے ملنا وقت کا تقاضا ہے۔ اس وقت لکھنا اللہ کا تقاضا تھا، وقت کا تقاضا تھا، اللہ کے لیے ملنا بھی اللہ کا تقاضا ہے، لکھنا بھی اللہ کا تقاضا ہے، تو پھر پریشانی کہے گی۔ تو میرے عزیزو، ہمارے اکابر کی زندگیوں کے پیچھے یہ ہیں، صرف جنازے نہیں ہیں، سر آنکھوں پر جنازے، ضرور ذکر کرے جنازوں کا، لیکن اکابر کی طرح زندگی بھی بنانی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، میرے والد صاحب حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو روضہ اطہر سے آواز آئی، جو کہ دور کھڑے ہوتے تھے، ادب کی وجہ سے آگے جرأت نہیں ہوتی تھی، اتنے بڑے آدمی، دنیا مفتی اعظم کہتی ہے تو حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا کمال ہے تواضع کی، کیا کمال ہے خشیت کا، اور اللہ کی معرفت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا۔ تو آواز روضہ اطہر سے کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ دور ہو کر بھی میرے قریب ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے قریب ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے اکابر کی زندگی کے پیچھے اعمال ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، کردار ہے، ہمیں وہ بنانا پڑے گا اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی نصرت کرنے کے لیے وہی اتباع کرنی پڑے گی۔ صرف اکابر کا ذکر کرنا، ان کے
یہ حقانیت پر نہ ڈٹیں ہم کہ یہی حقانیت ہے کہ اکابر کے جنازے بڑے ہیں، سر آنکھوں پر یہ حقانیت ہے، سر آنکھوں پر ہم حق پر ہے، لیکن حق پر ہونے کے لیے میرے نبی کو بھی 2 پتھر باندھنے پڑ گئے، حق پر ہونے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری رات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا پڑ گیا، حق پر ہوتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک شہید ہوئے۔ تو میرے عزیزو، صرف تذکرے نہیں، آئیے ہم اپنی زندگیاں تبدیل کریں، یعنی اکابر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے شیخ حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندگی میں ادب مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، سنت چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ سنت کو چھوڑیں، وہ مستحب کا بھی خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان کا آخری 2 سالوں میں قریب سے دیکھا حضرت کو، وہ فرمانے لگے، ایک دفعہ بیان میں فرمایا، لوگو مجھے تم سن رہے ہو، اگر میں سنت پر عمل نہ کر رہا ہوتا، میری پگڑی نہ ہوتی، میری داڑھی نہ ہوتی، کیا تم سنتے؟ لوگوں نے کہا نہیں سنتے، اسی وجہ سے سننے۔ تو فرمایا لوگو تم بھی سنت پر چلو۔ تو فرماتے ہیں میں جیسے کہنے لگا، دیکھو میں سنت پر عمل کر رہا ہوں تو تبھی کر رہے ہو، تم بھی کرو، تمہیں بھی اللہ عزت دے گا۔ تو فرماتے لگے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، حضرت ہزاروی صاحب آپ نے ساری سنتوں پر عمل کیا ہوا ہے لیکن ایک سنت پر عمل نہیں کیا۔ میں حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، بیٹا کون سی؟ فرمایا میرے نبی سرما لگاتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں سرما میں نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا، پھر فرمایا میں نے زندگی کا ایک معمول بنا لیا کہ جب بھی کہیں جاتا ہوں سرما میری جیب میں ہوتا ہے، وہ دکھایا، فرمایا یہ دیکھو سرما ہے۔ اس نوجوان نے مجھے نصیحت کی کہ یہ سنت کو نہیں چھوڑنا، اور آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اور عمل حضرت ہزاروی صاحب زندگی کی خاصہ تھا، یہ خاص تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزہ اطہر کے رنگ کے پتھر اپنے مدرسے مسجد میں لگے، وہی ڈیزائن، وہی نقشہ، اسی طرح کی سب کچھ، اینٹیں بھی اسی طرح کی، پتھر بھی اسی طرح کے لگوائے تاکہ نبی سے نسبت ہو جائے۔ اور آخری وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، کل صبح کی بات ہے، بیٹے سے فرمایا مسواک نہیں کرتے، اس کے فرمایا مجھے مسواک کرو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آخری سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مجھے مسواک کرو، تو مسواک کرایا تھا۔ اس سنت پر پھر ذکر قلبی کرتے کرتے اللہ کو جان دے دی، جان دی ہو اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمارے اکابر کے جنازے نہیں تھے، صرف اعمال، کردار، خصوصیات تھی، صفات تھیں، اخلاص تھا، للہیت تھی، اور ہم بے عمل ہو کر صرف جنازوں کو ذکر کریں گے، پیش کریں گے، نہیں ایسا نہ کرے، ایسی غلطی نہ کرے خدا کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم ذکر کرتے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اندازہ کیجئے حضرت ساری زندگی گھر میں سب سے جب داخل ہوتے سب سے پہلا معمول والدہ کی خدمت تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سر آنکھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے دعا کروانا، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ کیا کوالٹی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ میں؟ والدہ کی فرمانبرداری کرتے تھے بعین ہی۔ اسی طرح اویس کرنی رحمۃ اللہ سر آنکھوں پر ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن حضرت ہزاروی صاحب نے زندگی کے آخری لمحے تک بھی والدہ کی خدمت کی ہے۔ وہ آج کے اویس کرنی حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہاں تک کہ وہ سب سے پہلی مصروفیت جو گھر سے کہیں سفر پہ ہوتے واپس آتے ماں کی خدمت کرتے تھے، بنفس سے نفیس خدمت کرتے رہے، اپنے بہن بھائیوں سے، خاندان سے سب سے زیادہ خدمت والدین کی حضرت۔ ایک دفعہ میں خود حاضر تھا حضرت سے ان کے دفتر میں اسلام آباد، حضرت نے فرمایا زندگی میں کوئی ایک رات بھی نہیں گزری جس میں میرے والدین بچپن سے بھی والدین ناراض ہوں، مجھ پہ ناراض ہوں، میری رات گزر گئے۔ فرمایا میں بچپن حفظ کرتا تھا تو میں ایک دفعہ ناراض ہو کر جیسے بچپن میں ہوتا ہے وہ جانے لگا تو دل میں خیال آیا رات گزر جائے گی مدرسے میں، میری ماں باپ ناراض ہوں، مجھے ایسا مدرسہ ایسی پڑھائی نیچے۔ فرمایا واپس آیا، میں نے معافی مانگی، پھر معافی مانگ کر کیا۔ میرے عزیزو، حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے کراچی میں، حضرت کی والدہ کے بھائی یہاں ہیں، شادمان ٹاؤن میں ہیں، حضرت ان کے پاس اسی نسبت سے اپنے ماموں کے پاس حاضر ہوتے کہ میرا ماموں ہے، میری ماں کا بھائی ہے، تو اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ضرور ان کے پاس تشریف لے جاتے اور کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹائم گزارتے تھے، صرف نسبت والدہ کی کہ والدہ خوش ہو جائے گی۔ میرے دیدو، یہ اعمال ہیں اکابر کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں باپ کے قدموں تلے ہے۔ سب سے بہترین دروازہ جنت کا بڑا دروازہ اور درمیانی دروازہ باپ ہے۔ باپ اور ماں کی فرمانبرداری سے جنت ملے گی، ان کے قدموں تلے ہے۔ وہ جنت انہوں نے حاصل کی تبھی اللہ نے شہرت عطا فرمائی،
تبھی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزو، ہر شعبے میں نمایاں مقام تھا ہمارے اکابر کا، صرف ان کا ذکر نہ کریں، ان جیسی خصوصیات اپنے، ان جیسا کردار بنے۔ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر تہجد قضا نہیں کیا۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر حفظ قرآن خود سناتے تھے، آخری سال میں بھی خود سنائے، روزانہ معمول تھا قرآن کی تلاوت کا، اور روزانہ سارا دن صبح سے شام تک۔ میں خود کئی دفعہ حاضر ہوا حضرت کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے، حالانکہ میرا مدرسہ دارالعلوم کراچی ہے، میرے اساتذہ دارالعلوم کراچی والے ہیں، میرے استاد نہیں تھے، لیکن سب سے زیادہ ہر وقت تعاون کے لیے دستیاب ہوتے تھے، چونکہ نبی کی سنت تھی تو یہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ کرتے رہے۔ اور یہی حالت حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، تو ان کی خصوصیات تھی۔ اور دوسری خصوصیات حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، سب سے زیادہ درود شریف کی نسبت سے درود شریف بنٹواتے تھے بھی، لاکھوں تقسیم کروائے، انہوں نے چھپوائے پھر تقسیم کروائے، اور کوئی ایک بھی حضرت کے متعلقین میں سے، متوسلین میں سے، مریدین میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حضرت حکم نہ دیا درود شریف روزانہ پڑھا کرو، اتباع سنت کا معمول بنا لو۔ تو میرے عزیزو، یہ پیچھے یہ اعمال ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بندو، میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ تو اس کا مصداق من عمل پیرا تھے حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں؟ حضرت روزانہ تاکید کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا، سفر یا حضر میں درود شریف کی مجلس روزانہ لگتی تھی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ سنانکھوں پر ہمارے کابر تھے، سنانکھوں پر محبوب المشائخ تھے، محبوب العلماء تھے، لیکن اس دور کے ہمارے شیخ الحدیث، اس دور کے علامہ سخاوی حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کوالٹی جو درود اور سنت، اتباع سنت کی ان کی نسبت تھی، وہی نسبت اللہ نے کوٹ کوٹ کے حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھر دی تھی۔ تو یہ کوالٹی ہیں، اللہ نے ان سے کام لے لیا، اللہ نے ان کی صفات کا چرچا بلند کر دیا، اور اللہ نے ان کو جنازے بھی دکھا دیے۔ یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن صرف ہم جنازوں کو پیش نہ کریں، ہم کردار بنائیں۔ وہ معطر تھے تو ان کے عطر کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ اعمال سے مزین تھے تو ان کی یہ اعمال سے مزین ہونا پوری دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ تو وجہ یہی تھی کہ حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ خود فرمایا کہ ہم افریقہ گئے تو وہاں جنگل سے گزرے تو سائڈوں میں گاڑی گزر رہی تھی تو ہم ذکر کر رہے تھے، جنگل کے جانور بھی ذکر کرتے، ہمارے ذکر کو سن کر کھڑے ہو جاتے۔ میرے عزیزو، کیا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت روزانہ جس مدرسے میں تشریف لے جاتے، جس جگہ پہ تشریف ذکر کی مجلس قائم کرواتے تھے، کیا ہم اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو اللہ نے فرمایا زیادہ کیا کرو، اللہ نے حکم دیا، وہ ذکر کو حکم دیا۔ میرے نبی ذکر کرتے تھے، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کی جماعت تھی، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ کوالٹی تھی، یہ خصوصیات تھی، یہ کردار تھا، تبھی ان کو اللہ نے۔ پھر سنت کی بات دیکھیں، حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، صرف جنازوں کو نہ، ان جیسا کردار بنے۔ حضرت نے ہزاروں کو بلا شبہ، بلا مبالغہ لاکھوں بھی کہے جا سکتے ہیں کہ حضرت کی جیب میں غلاف کعبہ اور غلاف روضہ اطہر کا وہ جیب میں ہوتا تھا۔ حضرت جس کی بھی داڑھی نہیں ہوتی تھی چہرے پر پھیرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے داڑھی رکھو۔ حضرت نے ہزاروں لوگوں کو سنت پر عمل کروایا۔ اس بنا پر کیا ہم نے کسی ایک کو بھی عمل کروایا؟ کیا ہم نے کسی ایک کو سنت پر کھڑا کیا؟ نہیں کیا۔ تو آئیے آج سے توبہ کر لیجئے، اللہ کی مدد۔ والعصر، سارے انسان خسارے میں ہیں، اللہ نے قسم کھائی، لیکن جو خسارے سے نکلے گا وہ کون نکلے گا؟ ایمان والا، اعمال والا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والا۔ اور اسی کا مصداق ہمارے کابر تھے۔ اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، ان کا کردار دنیا میں دکھا دیا، اور سورج کی روشنی کی طرح واضح کر دیا، اور چاندنی کی طرح چمکا دیا، اور ہمیں دکھا دیا، ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ جب تک ہم وہ سیرت نہیں اپنائیں گے، وہ کردار کو نہیں بنائیں گے، وہ خصوصیات و صفات کو نہیں لیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو آئیے، میری التجا ہے آج، یہی درخواست ہے کہ جنازے بھی ضرور پڑھیں، سوشل میڈیا پر تصویریں بھی ضرور چلائیں، اور حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور تذکرے بھی کریں، اس میں کوئی شک نہیں، سب فائدے ہیں، کوئی فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں موت دی تاکہ تمہیں آزماؤں تم عمل کیا کرتے ہو. تو جو عمل کرے گا اللہ اس کی زندگی کو وہ نمونہ بنا دیں گے اور اس کو دنیا میں بھی خلافت عطا فرمائیں گے، مقبولیت اور قبولیت عطا فرمائیں گے. تو آئیے ہم ایک ایک سنت پر ایک ایک کردار کو لے لیں، اپنے اندر جذب کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے مدد دیتا ہے، اللہ کیسے نصرت دیتا ہے اور اللہ کیسے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. آج 40 لاکھ کا مجمع میں کہا کرتا ہوں خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر چیخیں مار کر روتا ہے، لیکن میرے عزیزو مدد کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے ہم بیت اللہ میں بھی آنکھوں سے نافرمانیاں کرتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں، کانوں سے غیبت سنتے ہیں، دل میں کینہ بغض نفرت رکھتے ہیں، تو دعائیں کیسے جائیں گی؟ آسمان کی طرف جو غیبت جائے گی، بد نظری جائے گی، اللہ کے رسول کی نافرمانی جائے گی، تو آسمان سے فیصلے بھی پتھروں کے ہوں گے، بارشیں نہ ہونے کے ہوں گے، مہنگائی کے ہوں گے، آسمان سے بھی زلزلوں کے فیصلے ہوں گے. جب اللہ کے رسول کی فرما برداری آسمان میں بھیجیں گے، اللہ کے فیصلے بھی کرم اور رحم کے ہوں گے. تو آئیے کرم اور رحم کے فیصلے کے لیے اپنے اکابر کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے کردار اور اعمال کو دیکھیں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com